تکبیر تحریمہ سے پہلے سر جھکائے بغیر ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیڑ کو قبلہ رو رکھتے ہوئے کانوں تک اس طرح ہاتھ اٹھانا کہ انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ کھلی ہوئی ہوں، نارمل ہوں، یعنی بہت زیادہ یوں کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ملی ہوئی بھی نہ ہو، یوں نارمل ہوں، اس طرح یہ سنت ہے۔ عورتوں کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے، عورتوں کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ، تکبیر قنوت، عیدین کی تکبیر کے علاوہ تکبیر تحریمہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ، اور عید کی نماز کی جو تکبیریں ہوتی ان کے علاوہ کبھی بھی نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح دعائے قنوت اور عیدین میں ہاتھ اٹھانے کے بعد تکبیر کہنا یہ بھی سنت ہے۔ عورت کا یہاں پر بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہی، یعنی ہر جگہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا سنت رہے گا۔ امام کا بقدر ضرورت بلند آواز کرنا، جبکہ مقتدی اور اکیلے نماز پڑھنے والے کا آہستہ آواز میں تمام تکبیرات اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سلام کہنا یہ سنت ہے۔ میں نے ایک لفظ کہا کہ امام کا بقدر ضرورت بلند آواز کرنا، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی بلند آواز کرے امام۔ بہت زیادہ بلند آواز لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر جہاں مائک وغیرہ پر نماز نہیں ہوتی وہاں ضرورت ہے کہ بلند آواز کی جائے، وہاں جتنی بلند آواز امام کر سکتا ہے یہ ضرورت ہے کرے۔ مائک پر نماز ہو رہی ہے، اب اگر وہ اتنی ہی بلند آواز کرے گا تو یہ لوگوں کے کانوں میں ٹکرائے گی اور تکلیف کا باعث بنے گی، تو اب ضرورت نہیں، کیونکہ مائک ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ کی آواز آگے پہنچائے، اس لیے بقدر ضرورت امام کا بلند آواز سے تکبیر کہنا یا بلند آواز کرنا یہ سنت ہے۔ بہت زیادہ یعنی ضرورت سے زیادہ بلند آواز کرنا امام کا یہ مکروہ ہوتا ہے۔